السلام علیکم میرے دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے دوستوں، آج کا جو وظیفہ ہے وہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ وہ ہر ایک شخص کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، چاہے کوئی بے روزگار ہے، چاہے کوئی بیمار ہے، چاہے کوئی کسی کی مالی حالات صحیح نہیں، چاہے کوئی قرض میں ڈوبا ہے۔ میرے دوستوں، آپ اس وظیفہ کو سنیں گے تو آپ کے بہت سے مشکل حالات صحیح ہو جائیں گے، آپ کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا یا وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل لازمی ہے۔ توکل ہوگا تو پھر یہ آپ کا وظیفہ آپ کو آپ کے اچھے رزلٹ دے گا۔ میرے دوستوں، آپ نے جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہے باوضو ہو کر کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے مالی حالات ٹھیک نہیں، جو بے روزگار ہے، جو بیمار ہے، جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، جوان اولاد ہے، رشتے اچھے نہیں آ رہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، مالی حالات مشکل ہیں، قرض میں ڈوبے ہیں، بیماری ہے، کسی بھی چیز کا سامنا ہے، کسی بھی مشکل کا سامنا ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر، جس طرح نفسی کا عالم ہے، شخص کے پاس ٹائم نہیں، میں آپ کو وظیفے تک لیے چلتی ہوں۔ میرے دوستوں، وظیفہ کرنے سے پہلے سب سے زیادہ پہلے آپ نے جو سب سے بڑی بات ہے وہ توکل۔ اب میں آپ کو چلتی ہوں وظیفے کی طرف لے کر۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے صبح جب نماز پڑھنی ہے، صبح کی نماز کی جو ہمیں طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو بخشتے ہیں جن کو جو خود لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ صبح کی نماز پڑھنی ہے میرے دوستوں۔ جس جگہ پر بیٹھے ہیں اس جگہ پر بیٹھ کر درود شریف پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر سمجھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہیں۔ میرے دوستوں، پھر آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، چھوٹا درود شریف پڑھ لیں، جو مرضی درود شریف پڑھ لیں، بس نیت صاف ہو، توکل ہو اللہ پر۔ یا ربنا 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے جو زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند نام ہے وہ یا ربنا 33 بار پڑھنا ہے۔ میرے دوستوں، اس کے بعد آپ نے 3 بار پڑھنی ہے سورۃ کوثر، جو سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے۔ پھر میرے دوستوں، آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ 3 بار پڑھنی ہے، جسے ام الشفا، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، جب آپ یہ سب پڑھ لیں گے پھر آپ نے درود شریف کی تسبیح کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اپنی مشکلوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں وہی ہاتھ اٹھاتا ہے، وہی مانگتا ہے۔ جس کی نصیب میں رزق، دولت، بیماری سے نجات، مشکلوں سے نجات ہو، وہی یہ وظیفہ کرے گا۔ میرے دوستوں، آپ نے باوضو ہو کر نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توکل کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ لوگوں کو ان پریشانیوں سے نجات دلائیں گے۔ اس نفسی کے دور میں ہر شخص پریشان ہے۔ ہمیں کوئی ایسا روحانی حل چاہیے کہ جس سے ہماری مشکلیں آسان ہوں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے آخری حل، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پہلے اور آخری مشکلوں کو آسان کرنے والی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ احسان نہیں کرتے، اپنے بندے کو عطا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مجھ سے کون مانگ رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، وقت ضائع کیے بغیر آپ اس وظیفے کو شروع کریے۔ یہ وظیفہ آپ ایک ہفتہ لگاتار کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ ایک دن چھوڑ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے اللہ سے دعا مانگیے، وظیفہ کیجیے، دوسروں تک شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔